أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ وللہ اور اللہ کی ذات کے لیے ہیں اسماء الحسنى اچھے اچھے نام، فادعوہ بس اس کو پکارو بہا انہی ناموں سے، وذروا الذین اور چھوڑ دو ان کو، یلحدون فی اسمائہ جو کجی تلاش کرتے ہیں اس کے ناموں میں، سیجزون تو وہ ضرور بدلہ پائیں گے، ما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وممن خلقنا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتوں ایک گروہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم تو بے تاکید ضرور ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث ایسی جگہ سے لا یعلمون جہاں سے انہیں علم ہی نہ ہو، وَأَمْلِي لَهُمْ اور ان کو میں ڈھیل اور مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین بے شک میری تدبیر وہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کا یہاں ذکر ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ رحمان، رحیم، کریم، لطیف، رؤوف یہ سب اللہ جل شانہ کے صفاتی نام ہیں۔ اور جتنے بھی صفاتی نام ہوتے ہیں یہ ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور ذات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام تو صرف ایک ہے، اللہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں۔ اور صفاتی نام اللہ جل شانہ کے ایک حدیث میں 99 نام آتے ہیں جو مشہور ہے ہمارے ہاں بھی، قرآن کریم کے بھی شروع میں وہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ میں، دیگر کتب میں، سابقہ کتب میں جو اللہ جل شانہ کے نام آتے ہیں وہ کم و بیش 5000 کے لگ بھگ ان کی تعداد بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کی ذات کے لیے ہی ہیں اسماء، اسم کی جمع ہے نام، الحسنى اچھے اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا تو اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، جیسے ذاتی نام میں اللہ نے بہت برکات رکھی ہیں، اس کا بار بار تکرار کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو صفاتی نام ہیں ان کا ورد اور ذکر کرنے سے بھی انسان کو بہت فائدے ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی بہت ہیں، دنیاوی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور اس پہ علماء نے بہت کتابیں لکھی اسماء حسنہ پہ، ان کی جو ان کے فوائد ہیں، ان کی روحانی جو برکات ہیں، جسمانی برکات، بیماریوں سے شفا میں، حاجات کے پورا ہونے میں، مشکلات کے حل ہونے میں، اور دیگر جو انسانی عوارض اور مسائل زندگی کے ان سب کے حل میں اسماء حسنہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی تفصیلات اہل علم کی کتابوں میں موجود ہیں۔
مثلا مثال کے طور پر یا رزاق یا باسط اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو اگر ہر نماز کے بعد اگر ان کو 3 دفعہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو رزق کی تنگی نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو رزق کفایت کا اور برکت کا عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں ان کے بہت سے فائدے ہیں، میں مثال کے طور پر عرض کیا ہے تو فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگو، دعائیں کرو اللہ سے، اللہ کو پکارو بِهَا انہی ناموں کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، الگ رہو ان لوگوں سے یلحدون جو کج روی اختیار کرتے ہیں فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں۔ یہ یلحد ایسے شخص کو ملحد کہا جاتا ہے جس میں الحاد پایا جاتا ہو۔ الحاد اور لحد یہ دونوں مزید یا مجرد کے باب ہیں، اور الحاد کا یا لحد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مڑ جانا، کسی سیدھی راہ سے مڑ جانے کو، الگ ہونے کو الحاد کہا جاتا ہے، لحد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کو توڑ مروڑ کر غیر اللہ پہ ان ناموں کا لگانا اور غیر اللہ کو ان ناموں سے مراد لینا، یہ اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ جیسے مشرکین نے الہ کا لفظ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر غیر اللہ کا نام رکھ لیا لات کا۔ لات ان کا بہت بڑا بت تھا، معبود تھا۔ اسی طرح العزیز اللہ کا صفاتی نام ہے، تو اس العزیز کو بگاڑ کے غیر اللہ کا نام، ایک بت کا نام رکھ لیا العزا۔ المنان اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر منات اپنے بت کا نام رکھ لیا۔ تو یہ الحاد فی اسماء ہے، اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہے عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ کی صفت ہے سمیع بصیر، کہ اللہ کی ذات ہے عالم الغیب۔ اب یہ صفت اللہ کی کسی اللہ کی مخلوق پہ لگا دینا، اس کو عالم الغیب کا نام دے لینا، یا اس کو مختار کل کا نام دے لینا، یا اسی طرح جتنی اللہ کی صفات ہے ان صفات کو اللہ کے علاوہ مخلوق میں بنا لینا، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے، اللہ کے ناموں میں الحاد برتنا ہے۔ تو فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد برتتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ سَيُجْزَوْنَ، تو وہ ضرور پائیں گے بدلہ، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوق میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتوں، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ، یہدون ایسا ہے کہ جو رہنمائی کرتے رہتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں آپس کے معاملات میں۔ اور یہ طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سابقہ امم میں یہود و نصارہ میں ہوا، جو حق پرست تھے، اور حضور کی آمد پر آپ کو جاننے کے بعد انہوں نے آپ پر ایمان لایا۔ اور اسی طرح قیامت تک ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حق کا ایک طبقہ ضرور رہے گا، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جو ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا اور حق پہ قائم رہے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم من حیث، تو ضرور ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ بے تدریج کسی انجام کی طرف لے جانا، آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو کسی انجام کی طرف لے جانا۔ اسی لیے ہم اپنی زبان اردو میں تدریج کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بے تدریج میں یہ کام کر لوں گا، یعنی آہستہ آہستہ میں اپنے اس مراد پر، اپنی مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ تو استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کسی کو اپنی گرفت میں لے لینا۔
تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور ان کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی ایسی جگہوں سے ان کو عذاب میں لیں گے، اپنی گرفت میں لیں گے، لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت، اللہ نے خود فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، لیکن اللہ جل شانہ کی کہ حکمت ہے کہ اللہ مجرموں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، لیکن اگر کوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر بے شک میری تدبیریں اپنی پکڑ میں لینے کی متین وہ بہت مضبوط ہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ انسان کو باوجود غلطیوں کے اگر اس کو راحت کی زندگی دے رہے ہیں تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مہلت نہ ہو، اللہ کی ڈھیل نہ ہو اور کہیں اس کے اختتام پہ اللہ کی سخت پکڑ نہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا میں مجرموں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، لیکن جب وہ اپنے جرم سے باز نہیں آتے تو ان کیدی متین، پھر میری تدبیر ان کے پکڑنے کی وہ متین بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ جو لفظ استدراج ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کا انشاءاللہ ذکر کل کو ہم کریں گے۔